وہ دونوں اس وقت پروفیسر وقار کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیمپ کی طرف آتے ہوئے مزدوروں نے اس کے ہاتھ میں صندوقچہ دیکھا تھا، لیکن انہیں یہ علم نہ ہو سکا کہ اس صندوقچے میں کیا تھا۔ نہ ہی پروفیسر وقار نے انہیں کچھ بتانا چاہا۔ اگر انہیں بتا دیا جاتا تو وہ دونوں خطرے میں گر جاتے۔ اتنی بڑی دولت دیکھ کر ہر ایک کے منہ میں پانی آ سکتا تھا۔ اور یہ تحریر کیسی ہے؟ راجا نے سیاہ چمڑے کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، پروفیسر وقار نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس تحریر میں کسی بڑے خزانے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، راجا نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ شاید تمہارا خیال درست ہو، لیکن اس میں کیا راز ہے یہ تو تحریر پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال ابھی صندوقچہ سنبھالو۔ اگر مزدوروں کو جواہرات کی موجودگی کا علم ہو گیا تو شاید ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ پروفیسر وقار نے جواہرات کا صندوقچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی دولت کے لیے کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ راجا کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ لالچی ضرور تھا، لیکن بددیانت نہیں۔ اس کے خیال میں اس صندوقچے کی حفاظت اس وقت راجا سے بہتر طور پر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ راجا صندوقچہ اٹھا کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور پروفیسر وقار نے سیاہ چمڑے کا وہ ٹکڑا میز پر پھیلا دیا جس پر وہ عجیب و غریب تحریر درج تھی۔ دنیا کی کئی قدیم زبانوں پر مشتمل ریفرنس بک بھی میز پر بکھر گئی۔ شام تک پروفیسر وقار اس تحریر کی صرف 2 سطریں پڑھ سکا تھا، لیکن یہ 2 سطریں بھی اس قدر سنسنی خیز تھیں کہ ان کا مفہوم سمجھ کر وہ سکتے میں رہ گیا۔ رات بیتی جا رہی تھی۔ پروفیسر وقار جیسے دنیا کی ہر چیز کو بھول کر صرف اس تحریر میں کھو گیا تھا۔ جیسے جیسے اس تحریر کی وضاحت ہو رہی تھی، اس کی دماغ کی سنسناہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ پراسرار تحریر ایک ایسا انکشاف کر رہی تھی جس پر شاید دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وقار وقار، وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ پروفیسر وقار اپنے قریب ہی راجا کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس وقت رات اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی۔ وقار نے سر اٹھا کر راجا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سراسیمگی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ کیا ہے بھائی، تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ پروفیسر وقار نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی بہت حسین، باخدا نور کا مرقع۔ اس ویرانے میں، راجا کہتے کہتے اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ پھر اس طرح آنکھیں ملنے لگا جیسے اپنی بینائی پر شبہ ہو رہا ہو۔ چند لمحوں بعد دوبارہ بولا، نہیں، یہ میرا وہمہ نہیں تھا، باخدا میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی جیسے دنیا کا سارا حسن اس میں سمٹ آیا ہو۔ وہ شاید اس بڑے پتھر کی آڑ میں ہو گئی ہے۔ راجا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ راجا؟ پروفیسر وقار نے اس پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر تم نے اس ویرانے میں کسی حسینہ کو دیکھا ہے تو وہ تمہارا وہم نہیں ہے، اسے میں بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم میری ذہنی تندرستی پر شبہ کرنے لگتے۔ کیا واقعی؟ راجا نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس خوبصورت لڑکی کو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب اس کمرے کے تہہ خانے سے مجھے جواہرات والا صندوقچہ ملا تھا، اور یہ قدیم تحریر جسے میں تقریباً پڑھ چکا ہوں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ بڑی حیرت انگیز کہانی ہے راجا، سنو گے تو یقین نہیں کرو گے، پروفیسر وقار نے جواب دیا۔ نہیں وقار، اب میں تمہاری ہر بات پر یقین کرنے کو تیار ہوں۔ خدا کے لیے جلدی بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ راجا بے تابی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر وقار کوئی جواب دیتا، چوڑیوں کی کھنک جیسی آواز سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ ہنسی کی وہ آواز ایسی ہی تھی جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ ان دونوں نے بیک وقت آواز کی سمت دیکھا۔ ایک بہت بڑے پتھر کی آڑ سے حسن و رعنائی کا مرقع برآمد ہوا، جسے دیکھ کر راجا پر بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ پروفیسر وقار کی آنکھوں میں بھی چمک ابھر آئی تھی۔ بلا شبہ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کھنڈرات کے تہہ خانے میں دیکھ چکا تھا۔ چمکیلے ذرات سے جنم لینے والا حسن۔ وہ لڑکی پروقار انداز میں قدم اٹھاتی بھی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فضا میں گنگناہٹ سی تھی۔ وہ دونوں سحر زدہ انداز میں بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔
اس کی نظریں ان دونوں کے چہروں سے پھسلتی ہوئی میز پر پہنچ گئی، جہاں سیاہ چمڑے کا وہ ٹکڑا اور دیگر کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر پروفیسر وقار کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر انتہائی دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چند لمحے ستاروں جیسی روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر جس طرف سے آئی تھی اس طرف کو چل پڑی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا وجود تاریکی میں معدوم ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ راجہ ہکلایا۔ اس لڑکی کے حسن نے اسے بدحواس سا کر دیا تھا، ایک ایسا راز جس کا انکشاف پوری دنیا کو چونکا دے گا۔ پروفیسر وقار نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم اس تحریر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ راجہ نے اسے اصل موضوع کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، ایک انتہائی دلچسپ اور ناقابل یقین کہانی ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پروفیسر وقار نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب کون کافر انکار کر سکتا ہے، لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ راجہ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر جم گیا۔ پروفیسر وقار نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات اٹھا کر ان کی ترتیب درست کی، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگے، یہ اس دور کی بات ہے جب منگولیا کا ایک جابر اور شفاف حکمران چنگیز خان دہشت اور بربریت کی علامت بن کر انسانی خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ قدیم بلوچستان کی تاریخ بھی یہ شہادت فراہم کرتی ہے کہ چنگیز خان کے قدموں نے اس خطے کے بعض علاقوں کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا۔ خزدار کے قریب چنگیز خان کی گزرگاہ کو اب بھی خونی پٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر سمندر اس کی راہ میں حائل نہ ہوتا تو تباہی اور بربادی کا یہ دیوتا شاید خون کی ہولی کھیلتا ہوا دنیا کے آخری سرے تک پہنچ جاتا۔ چنگیز خان کے لشکر میں اس کی سلطنت کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے سردار بھی شامل تھے۔ ہر سردار کے ساتھ اس کا اپنا حرم بھی تھا۔ چنگیز خان کو جس سردار کے حرم کی جو عورت پسند آتی اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیتا۔ کسی سردار میں انکار یا عذر کی جرت نہ تھی، بعض سردار تو اسے اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ لیکن لوئی کان نامی ایک ایسا سردار بھی اس لشکر میں شامل تھا جسے چنگیز خان کی یہ عادت قطعی پسند نہیں تھی۔ لوئی کان اپنے صوبے کا حاکم اعلیٰ تھا، وہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت چنگیز خان کا شریک سفر تھا۔ خوبصورت بیوی کے علاوہ وہ ایک حسین بیٹی کا باپ بھی تھا۔ یانگ شو 15 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے حسن کا شہرہ پورے لشکر میں پھیل رہا تھا۔ لوئی کان کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ اس کی بیٹی کے حسن کا چرچا چنگیز خان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب لشکر کہیں پڑاؤ ڈالتا تو وہ اپنا خیمہ لشکر کے آخری حصے میں نصب کرتا تاکہ اس کی بیٹی چنگیز خان کی نظروں میں نہ آ سکے، لیکن وہ اس راز کو زیادہ عرصے تک نہ چھپا سکا کہ اس کے خیمے میں چاند کی کرنوں سے تراشا ہوا حسن و رعنائی کا ایک چلتا پھرتا مجسمہ بھی موجود ہے۔ خزدار کے قریب پڑاؤ کے دوران سپہر کے وقت چنگیز خان لشکر کے اس دور افتادہ حصے میں بھی پہنچ گیا۔ زمین کے اس چاند کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے فرمان جاری کر دیا کہ یانگ شو کو اس کے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ لوئی کان اٹھا مگر زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکا۔ لوئی کان کا تعلق تبت کے علاقے سے تھا۔ یہاں کسی قسم کی عبادت کا تصور بھی موجود تھا۔ پوٹالا میں ان کا سب سے بڑا معبد تھا جسے پوٹالا محل کہا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق حاکم اعلیٰ کی پہلی بیٹی کو معبد کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر تک ماں باپ کو لڑکی کی پرورش کا حق حاصل تھا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہی اسے اپنی بیٹی معبد کی نگرانی میں دینا پڑتی تھی۔ ایسے موقع پر ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا اور وہ لڑکی کو معبد کے پجاریوں کی نگرانی میں پوٹالا محل بھیج دیا جاتا۔ یانگ شو 15 برس کی ہو چکی تھی اور اس مہلت میں صرف 1 سال باقی تھا، لیکن چنگیز خان کی نظروں میں آ جانے کے بعد اب صورتحال بدل چکی تھی۔ لوئی کان کے سامنے اب صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ چنگیز خان سے ہار مان لے یا پھر چنگیز خان سے بغاوت کر دے۔ چنگیز خان سے بغاوت کا مطلب تھا انتہائی بھیانک اور اذیت ناک موت، لیکن اس کے باوجود لوئی کان نے یہ دوسرا راستہ ہی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔
اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اپنی بیوی اور یانگ شو کو لے کر خاموشی کے ساتھ لشکر سے نکل گیا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے فرار کا علم ہوتے ہی چنگیز خان اپنا لشکر چاروں طرف پھیلا دے گا اور اس کے وحشی سوار اسے چوہے کی طرح پکڑ لیں گے۔ لیکن ایک مدھم سی امید تھی کہ شاید اس اجنبی دیس کے پہاڑ اسے پناہ دے دے۔ کئی روز کے مسلسل سفر کے بعد بالآخر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہوگا تو اس نے ان پہاڑوں میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ان دنوں قریب ہی ایک قبیلہ آباد تھا جو خود بھی چنگیز خان کے خوف سے پناہ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ لوئی خان نے ان سے تعلقات قائم کر لیے اور اسی جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیا۔ دن بیت رہے تھے۔ لوئی خان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس نے 16 برس کی عمر کو پہنچ کر یانگ شو کو پوٹالا محل نہ پہنچایا تو وہ تاابد ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی جس سے نجات دلانا آسان نہیں ہوگا۔